انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے خوف، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نج گئے اور نام عطرت رسول اللہ کی۔ محترم سامعین، خطبہ مسنہ میں نے سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے جسے سمجھنے کے لیے آج سے تقریباً 1400 برس پیچھے چلتے ہیں۔ حرمین طیبین کی پاک سرزمین ہے، کائنات کے سردار اپنے پیارے پیارے صحابہ کے درمیان کچھ اس طرح بیٹھے گویا کہ ستاروں کے انجمن نے چاند کو اپنے حلقے میں رکھا۔ پر نور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لب کھلتے ہیں، صحابہ ہماتن گوش ارشاد ہوتا ہے اے میرے صحابہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا تفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ان میں ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سن کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علی و اصحابی، یعنی جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں انہی عقیدوں پر وہ فرقہ رہے گا۔ مسلمانوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کہلانے والوں میں کہیں بہت سے فرقے ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں ایک فرقہ ہی اکبر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ اس ایک جنتی جماعت جنتی گروہ کے عقیدے سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے مطابق ہوں گے۔ چوتھی بات یہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حقانیت کی کسوٹی اور صداقت کی علامت قرار دیا، لہذا جو ان کی راہ پر لگ جائے گا وہ حق پالے گا اور جو ان کا راستہ چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن شریف وہ عظیم کتاب ہے جس سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زمین و آسمان، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر گنگے، ہر شوشے، ہر گوشے کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، بلکہ جو کچھ علم میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا وہ تمام وقائع قرآن مجید کی بدولت اس طرح میں سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے، جیسے اس وقت ہم اور آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، آگے چل کر ایک راہ پر نہیں رہیں گے بلکہ کئی راستوں پر ہو جائیں گے اور ان میں کئی جتھے، کئی فرقے، کئی گروہ بن جائیں گے جن میں ایک فرقہ ہی اکبر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ اس لیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو بھی بتا دی تاکہ صحابہ چوکنے رہے اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھے۔ مسلمانوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصے میں پورا فرقوں کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی حقانیت اور ان کی تلواروں کی جھنکار نے ان فرقوں کو بلند نہ دیا، ان فرقوں کو بند نہ دیا۔
پھر جب بات چالا گمراہوں نے اپنے اپنے فرقوں کو اچھا اچھا نام رکھ کر اپنی اپنی جماعت کو مشہور کیا، سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکا کر اپنے باطل فرقوں میں داخل کرنے لگے، تو پھر صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقے کا بھی کوئی امتیازی نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کے راستے پر چلنے والے مسلمانوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا، اور اہل سنت و جماعت ہی کو اردو میں سنی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھنا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمہ ہے اور نام عطرت رسول اللہ۔ جب دل نبی کی یاد سے پرنور ہو گیا، جب دل نبی کی یاد